اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا، اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا، جان علی شبیہ پیمبر بنا دیا، اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا، جان علی شبیہ پیمبر بنا دیا، اب اس سے بڑھ کے ہوگا بھلا کون سا شرف، اب اس سے بڑھ کر ہوگا بھلا کون سا شرف، پہلے علی بنایا پھر اکبر بنا دیا۔ اب ذرا یہ بتائیے حضور کے جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت، خاندانی عظمت، ظاہر ہم کیا بیان کریں گے، بس اپنا حصہ ڈالیں گے صاحب، اور خاص طور پہ مطلب جن حسین رشتوں کی کہکشاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پرویا ہے، بتائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ میرے والے شعر کیوں پڑھے؟ اچھا یہ میرا روحانی تصرف تھا۔ یہ دیکھ لیں اللہ اکبر، اتنا خدا نے، اللہ جانتا ہے میں نہیں دیکھا۔ الحمدللہ، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ حاضری ہے ہم میں سے کسی کی طرف سے بھی پیش ہو جائے، جی اصل بات الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اس مالک کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا ذکر بار بار، یہ باللفظ بار بار کہہ رہا ہوں، ناظرین کو اس پہ غور کرنا چاہیے، کرنے کا شرف عطا کیا ہے، اور یہ خیرات ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی جو غدیر خم پہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ آپ نے 3 بار کہا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اشارے نہیں ہیں، صراحتیں موجود ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، سبحان اللہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، سبحان اللہ، یعنی آقا علیہ السلام 3 بار فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو ذکر اہل بیت کی کثرت سے کوئی پرابلم ہوتی ہے، وہ اپنے دل میں خشیت کے لیول کو چیک کرے، واہ واہ کیا اچھا جملہ، دل میں خشیت ہے یا نہیں، کیا اچھا جملہ ہے۔ یہ تو خشیت الہی کا ایک پرتو اور مظہر ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرماتا ہے۔ ہم جس شہزادہ کونین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، امام علی مقام امام حسین سید و شباب اہل الجنہ، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تأمل نہیں ہے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ جنت کا ولی عہد کون ہے تو حضرت علی اکبر کو، کیا اچھا جملہ ہے، حضرت علی اکبر کو دیکھ، کیا اچھا جملہ ہے۔ بادشاہ امام علی مقام ہے اور ان کے ولی عہد جو ہیں وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام، جنت کی سلطنت کے ولی عہد ہے، اللہ سلطنت جنت کے ولی عہد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت سی امتیازی صفات سے نوازا تھا۔ میں یہاں پر 3 حوالوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو اپنے بیگانے سارے تسلیم کرتے تھے، بے شک، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بنو ہاشم کی شجاعت بھی دی ہے، آپ نے بھی میدان کربلا میں اسی آذان کو لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کیا ہے۔ اچھا، آپ نے یہاں پہ وہ بات کر دی تو میں اذان کے والے سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں 3 شباہتیں عطا کی تھی، خلقی، خلقی اور منطقی۔ یہ جو میدان کربلا کی دراصل اذان ہے، یہ وہ شباہت منطقی کا اظہار ہے کہ اتمام حجت کے لیے لوگوں کو اس بات کا کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہ جائے، اور وہ اس بات کو سن لیں کہ آج ان کے کانوں میں وہ آواز پڑ رہی ہے جو رحمت کونین کی آواز سے مشابہت رکھتی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے ساتھ ریزمبلنس رکھنے والی آواز ان کے کانوں میں، تو وہ اتمام حجت کے لیے، بے شک، اور کتنے حسین رشتوں کی کہکشاں میں رکھا۔ میں وہ عرض کرتا ہوں جی، مطلب آپ دیکھیے کہ آپ کی ولادت پر بہت سی چیزیں جو اور مختلف اصحاب سیر نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک جملہ میں آج کی اس نورانی صبح میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا تولد ہوا تو چونکہ شباہتیں بہت زیادہ تھیں، تو مجھے بالکل وہ جو سیدہ حلیمہ سعدیہ نے ایک بیان کیا تھا نا کہ جب میں سیدہ آمینہ مخدومہ کونین علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئی تھی تو وہاں سے مسک و عنبر کی خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے، ایسے ہی حضرت علی اکبر
علیہ السلام ان کی شان کے شایان شان. جب آپ کا تولد ہوا ہے تو وہ ساری ہوائیں اور فضائیں جو ہیں وہ مسک، کستوری اور عنبر کی خوشبوؤں سے مہک رہی تھی. مہک رہی تھی، ہر طرف خوشبوؤں کے اولے تھے. اور آپ کے ارد گرد جو آپ نے کہکشاں کی بات کی ہے تو وہ تو کہکشاں ایک ایسی نوری کہکشاں ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ آپ کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف امامت کے ستارے جگمگا رہے ہیں اور شہادت کے ستارے جگمگا رہے ہیں. مطلب آپ کے والد ماجد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کا سلطان حسین ابن علی، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی پہچان حسین ابن علی. سبحان اللہ. وہ آپ کے والد گرامی ہیں. اور والدہ ماجدہ وہ اس والد کی پوتی ہیں، اس دادا کی پوتی ہیں کہ جنہوں نے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری میں وہ جملہ موجود ہے جو اہل ایمان کے ایمان کی جان ہے. انہوں نے کہا میں جب گیا ہوں صلح حدیبیہ کے موقع پہ مذاکرات کرنے کے لیے، واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم. آقا لعاب دہن پھینکتے تھے، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے چہروں پہ مل لیتے تھے. آپ کے چچا حضرت، آپ کے تایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پھپھو جان عقیلہ بنی ہاشم سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام، جن کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو. زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو. بے شک خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید. اللہ اکبر.